بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ لیٹسٹ خبریں ہیں۔ وزیر اعظم انڈیا نریندر مودی کو یرغمال بنا لیا گیا اور وہ 20 منٹ تک قیدی کے طور پہ رہے۔ اور کیسے رہے، کس نے یرغمال بنایا اور ان کی سیکورٹی کہاں تھی، بہت بڑے بڑے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ اور کس نے بنایا، یہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ انڈیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انڈیا کا وزیر اعظم، جس کی سیکورٹی پر ایک خصوصی باقاعدہ طور پہ ادارہ بنایا ہوا ہے، سیکورٹی فورس بنائی ہوئی ہے، اسپیشل فورس بنائی ہوئی ہے، جس کا کام ہی پرائم منسٹر آف انڈیا کی سیکورٹی کو، اس کی وزٹ کو، اس کے نقل و حمل کو سموتھ رکھنا ہے، سیکیور کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ لیکن نریندر مودی اپنے ہی ملک میں بھارتی وزیر اعظم 15 سے 20 منٹ تک یرغمال بنے رہے اور ان کو بڑی مشکل سے نکالا گیا۔ وہ انتخابی جلسے سے خطاب کرنا چاہ رہے تھے، وہ انتخابی جلسے سے خطاب نہیں کر سکے اور پھر ان کو جلسے سے خطاب کیے بغیر بحفاظت بڑی مشکل سے نکالا اور واپس لے کر گئے۔ اور اس طریقے سے یہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا۔ اور اس میں جو بھارت کا میڈیا ہے، بھارت کا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، ذرائع ابلاغ، بھارتی ذرائع ابلاغ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھارتی ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس سے 100% اچھا تھا کہ پاکستان میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی گئے۔ نواز شریف صاحب کے زمانے کی بات کر رہے تھے کہ وہ گئے اور لینڈ کیا۔ لینڈ کرنے کے بعد انہوں نے بائی روڈ بھی سفر کیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی کیا اور محفوظ طریقے سے گئے، شادی اٹینڈ کی۔ اور انڈیا کے سیکورٹی اداروں سے تو پاکستان کے سیکورٹی ادارے اچھے ہیں، جنہوں نے ہمارے پردھان منتری کو ایک دشمن ملک کی فورس نے سیکورٹی بھی دی اور وہ اپنا غیر اعلانیہ وزٹ کر کے بھی محفوظ واپس آ گئے، جبکہ بھارت میں یہ نہیں ہو سکا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ شیڈول کے مطابق نریندر مودی نے شمالی ریاست میں ایک یادگار دورہ کرنا تھا اور اس راستے پر کسان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے اور ان کی ٹریفک کے لیے بھی آمد و رفت بند تھی۔ لیکن جب ان کے ساتھ لوکل انتظامیہ نے ان کے ساتھ بات چیت کی تو روڈ کلیئر تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی فیروز پور شہر میں، پنجاب کا شہر ہے فیروز پور، اور آپ نے سنا ہوگا بٹھنڈا ایئرپورٹ پہ، وہ بٹھنڈا بھی سنا ہوگا آپ نے، یہ خاص طور پہ ہماری جو فیملیز آئی تھیں یہ اسی ایریا سے آئی تھیں، حصار، بٹھنڈا، فیروز پور، جلندھر، یہ وہ علاقہ ہے۔ تو فیروز پور شہر سے انہوں نے خطاب کرنا تھا اور وزارت داخلہ نے بتا بھی دیا تھا کہ معاملات کلیئر ہیں، سیکورٹی کلیئر کر دی گئی تھی۔ اور اس کے بعد وہ نریندر مودی نے اپنا سفر شروع کر دیا، بٹھنڈا ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا۔ بٹھنڈا ایئرپورٹ پہ انہوں نے آگے شیڈول کے تحت انہوں نے قومی شہداء کی یادگار پر جانا تھا، اس کے بعد ایک ہیلی کاپٹر میں روانہ ہو کر جلسے سے خطاب کرنا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ موسم ہو گیا خراب، اور موسم خراب ہوا، تاخیر ہو رہی تھی، لہٰذا جب ویژن کلیئر نہ ہوا ہیلی کاپٹر کے لیے تو فیصلہ کیا گیا کہ وہ بائی روڈ جائیں گے اور 30 کلومیٹر دور انہوں نے پہنچنا تھا اور سیکورٹی کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کلیئر ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پنجاب حکومت اس کو کر رہی تھی، صوبہ پنجاب کا معاملہ تھا، انڈین پنجاب کا۔ لیکن ہوا یہ کہ آگے گئے تو کسانوں نے گھیر لیا اور کسان مطالبہ یہ کر رہے تھے کہ وزیر کے بیٹے ہیں آشیش مشرا، ان پہ الزام ہے کسانوں کے قتل کا۔ یہ جو تحریک چل رہی تھی کسانوں کی، اس پہ الزام لگا تھا اور FIR بھی، مقدمہ بھی درج ہو گیا تھا۔ اجے مشرا کی ملکیت ایک کار ریاست اتر پردیش میں کسانوں پہ اچانک چڑھ دوڑی تھی، 4 لوگ مارے گئے تھے، ان کی گرفتاری کا مطالبہ تھا اور اب ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔
کسانوں کو جب پتہ چلا نریندر مودی پردھان منتری آ رہے ہیں تو وہ فوراً پہنچ گئے، اور نہ صرف فوراً پہنچے، انہوں نے روڈ بلاک کیا، اور روڈ بلاک کر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ نریندر مودی اور ان کا قافلہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا رہا، اور آگے پیچھے سخت ترین سیکورٹی کے باوجود وہ ہل نہیں سکے، اور 20 منٹ تک یرغمال بنائے رکھا مظاہرین نے، اور پوری دوڑیں لگ گئیں، آپ کو ظاہر ہے پھر تو ان کے جو سیکورٹی کا جو اس کو کرتا ہے پرووائڈ، وہ اسپیشل پروٹیکشن گروپ کہلاتے ہیں جی، وہ موجود تھا، لیکن وہ بھی اپنے طور پہ ناکام رہا، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو پھر بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا گیا، اور نکال کے واپس ان کو لے جایا گیا ایئرپورٹ، اور وہاں سے لے گئے دلی۔ تو ہوا یہ کہ سارے ایپیسوڈ میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے خاص طور پہ جو اصل دوڑیں لگیں وہ یہ تھا کہ یہ سرحدی علاقہ تھا، پاکستانی باؤنڈری سے 15 کلومیٹر دور یہ تھا، اور اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اب ساری انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں کہ ایک سرحدی علاقے میں، اور وہ بھی دشمن ملک کا سرحدی علاقہ 15 کلومیٹر دور، وہاں پہ نریندر مودی 20 منٹ تک یرغمال رہا، 20 منٹ تک سڑک پہ رہا، اور کچھ بھی ہو سکتا تھا، حالانکہ پاکستان نے کیا کرنا تھا، اور نہ ہی پاکستان اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ نریندر مودی سے پہلے نریندر مودی کی اپنی اصل میں کھاتے بہت انہوں نے کھولے ہوئے ہیں، پورے ملک میں انڈیا میں نفرت پھیلائی ہوئی ہے، دہشت گردی سب کچھ ہو رہا ہے، ہندوتا کا انتہا پسندی جو ہے وہ سارے کا سارا آپ جانتے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں ہوا یہ ہے کہ اندرا گاندھی اپنے ہی سیکورٹی گارڈز کے ہاتھوں قتل ہو چکی، راجیو گاندھی دھماکے میں قتل ہو چکے، تو یہ سب کچھ موجود ہے انڈیا کی تاریخ میں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ سخت ترین جو ہے سیکورٹی لیبس تھا، اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال وہاں پہ ایک لمبی بحث چلی، اور ابھی تک اس پہ ہو رہا ہے، اسپیشل سیکورٹی گروپ یا اسپیشل پروٹیکشن ٹیم جو ہے ان سے بھی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور پنجاب حکومت پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جناب ان کی ہے، جبکہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سیکورٹی کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وزیر اعظم کے اپنا مسئلہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اور وہاں پہ بہرحال ایک اہم ایشو کھڑا ہو چکا ہے، اور جو سوشل میڈیا پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو رد عمل چل رہا ہے وہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم سے تو بہتر، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو بہتر پاکستان نکلا، اور ان لوگوں پر کوئی بھروسہ نہیں، یعنی کہ اپنے فورسز پہ، اپنی حکومت پہ بھروسہ نہیں ہے، اور پاکستان کی جو فورسز ہیں، پاکستان کا کلچر جو ہے وہ بہتر ہے، اس نے نریندر مودی کو بہتر سیکورٹی پرووائڈ کی تھی۔ دوسری جانب ایک اور خبر ہے جی، اور وہ ہے امریکہ، برطانیہ اور یورپ، وہاں پہ پھر ایک دفعہ تباہی مچی ہوئی ہے، اور اومیکرون نے تو تباہی مچائی تھی، لیکن کرونا نے دوبارہ حملہ کیا ہے، اور کرونا وائرس بھی امریکہ پہ، برطانیہ پہ، یورپین ممالک پہ حملہ آور ہو چکا ہے، اور لاکھوں لوگ روزانہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، اور اس میں جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں امریکہ میں ایک روز میں 6,77,000 نئے کیسز سامنے، ایک دن میں 6,77,000 آئے، جبکہ 1,770 سے زائد افراد کرونا کے باعث ہلاک ہو گئے ایک دن میں، اور فرانس میں پہلی بار ایک دن میں 3 لاکھ سے زائد کیس رپورٹ ہوئے، برطانیہ میں کووڈ کے 1,94,000 کیسز رپورٹ ہوئے، اسپین میں 1,37,000 رپورٹ ہوئے، اٹلی میں 1,90,000 مریضوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی۔ تو کرونا نے امریکہ، برطانیہ، جرمن، فرانس، اٹلی، اسپین، تمام کے تمام یورپی ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ایک دوسرے کے سفر پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور وہاں پہ ایک ایمرجنسی نافذ ہے، ہیلتھ سسٹم جو ہے وہاں پہ پھر ایک دفعہ بیٹھنے لگا۔ یہ صرف کرونا ہے، جبکہ اومیکرون تو اس سے بھی کہیں زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ فرانس میں کرونا کا ایک نیا ویریئنٹ سامنے آ گیا ہے جی، اور اس میں نئے ویریئنٹ کو مزید خطرناک قرار دے دیا گیا ہے، اور میڈیا کمپنی بلومبرگ کے مطابق جی نومبر میں کیمرون سے
فرانس واپس آنے والے ایک مسافر میں کرونا کا نیا ویریئنٹ سامنے آیا تھا، جسے فرانس کے محققین نے اس کو نام دیا تھا ایک پراسرار قسم کا، اور یہ وائرس کہتے ہیں جی خطرناک ہے، اور عالمی ادارہ صحت کے عہدیدار نے بتایا کہ جنیوا میں کہ کرونا کے اس نئے ویریئنٹ کو وبائی پہلو سے کب دیکھنا ہوگا، اور کرونا کا اس جو نیا ویریئنٹ ہے 46 تبدیلیاں ہیں جس میں، اور اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دریافت کے بعد اسے کوئی سنگین خطرہ نہیں، لیکن بہرحال اگر اس کو بھی کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بھی مستقبل میں خطرناک ہو جائے گا، اور اس میں دوبارہ سے جو کیا کہنا چاہیے ویکسینیشن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بوسٹر لگوانے کا کہا گیا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ سلسلہ پھیل رہا ہے، اور پاکستان میں بھی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ کراچی میں تو 9% تک جا چکی ہے، لاہور میں بڑھ رہی ہے، تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا پاکستانیوں کے لیے بھی کہ وہ بھی جناب اس کو سنبھالیں۔ الحمدللہ پاکستان پہلے بھی محفوظ رہا بدترین تباہی سے، بلکہ بہت زیادہ محفوظ رہا، اور پاکستان میں اتنا نقصان نہیں ہوا تھا، معیشت بھی سٹیبل رہی اور کوئی جانی خطرہ بھی نہیں ہوا، ہمارا ہیلتھ سسٹم بھی سٹیبل رہا۔ تو لیکن یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مغربی ملک جو جتنا زیادہ تگڑا ہے وہ اتنا ہی اس عذاب میں زیادہ مبتلا ہے۔ البتہ پہلے جو ملک محفوظ ہے سعودی عرب میں دوبارہ سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے، اور دوبارہ سے SOPs کا نفاذ کر دیا گیا ہے، مساجد میں بھی، حرم پاک میں بھی، حرمین شریفین میں بھی، ہر جگہ۔ تو بہرحال ہماری آپ سے یہی گزارش ہے اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہ وہ فل احتیاط کریں جی، اور فل احتیاط میں ہی فائدہ ہے، اس سے پہلے کہ یہ وائرس ہمارے ہاں بھی حملہ آور ہو۔ اور ویکسینیشن بہت ضروری ہے کیونکہ کراچی میں 40% صرف رہی ہے، اور اس وجہ سے وہاں پہ زیادہ حملہ ہوا ہے، اور لاہور میں بھی یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ تو یہی کہنا تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔